بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے کہ راستے میں محرم کا چاند دکھ گیا، رک گئے، سواری سے اتر گئے، امام علی رضا علیہ السلام خاک پر بیٹھ گئے، کربلا کی طرف رک کر کے کہنے لگے، السلام علیکہ ایھا الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم، اے میرے شہید جد تجھ پر سلام، اے میرے مظلوم بابا تجھ پر سلام، اے میرے وہ بابا جس کی گردن کو پیچھے سے ذبح کیا گیا۔ عزادارو، ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرنی کو جال میں پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ شکاری جب امام کے پاس سے گزرا تو ہرنی نے اپنی اداس آنکھوں سے امام کی طرف دیکھا، اپنے رہبر کی طرف دیکھا۔ ارے قسم خدا کی، دنیا اسی گھر کی طرف دیکھتی ہے، اس ہرنی نے بھی مشکل میں اسی امام کی طرف دیکھا۔ امام نے شکاری کو بلایا، وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا، اے شکاری تو نے اسے کیوں قید کیا ہے؟ شکاری نے کہا، اے عرب میں نے بڑی مشکل سے اسے قید کیا ہے۔ امام نے فرمایا، تو دیکھ نہیں رہا ہے یہ رو رہی ہے۔ اسلام میں شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے ایک سوال کرنے دے۔ شکاری نے جال زمین پر رکھا، ہرنی جال میں کھڑی ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے ہرنی سے پوچھتے ہیں، کیوں رو رہی ہے؟ ہرنی عرض کرتی ہے، مولا قید ہونے کا غم نہیں، قید ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مولا مجھے صرف اتنی دیر کے لیے رہائی چاہیے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ آج دوپہر سے بھوکے ہوں گے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی ضمانت کے مطابق واپس آ جاؤں گی۔ امام علیہ السلام شکاری سے فرماتے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں اس ہرنی کو چھوڑ دے، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ ہرنی واپس آ جائے گی، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اور کچھ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اس ہرنی کے بدلے میں مجھے قید کر لے، اس ہرنی کے بدلے میں مجھے قید کر لے۔ اب سوچو، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ جس کی 4 برس کی سکینہ کو قید کیا گیا اور کسی مسلمان کو ترس نہیں آیا۔ مسلمانوں، کسی کو ترس نہیں آیا۔ وہ شکاری امام علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، کہا، اے مسافر کیسی باتیں کرتا ہے؟ ارے یہ صحرائی جانور ہے، اگر اسے چھوڑ دیا تو کیا یہ واپس آئے گا؟ یہ جانور کیا واپس آئے گا؟ ارے پکڑے ہوئے جانور بھی کہیں واپس آتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دے رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، اور جو تو کہے گا میں تیری خدمت کروں گا۔ جانوروں کی بھی رہنمائی میرے مولا کا گھرانہ ایسے کرتا ہے۔ لوگوں، جب اتنی شدت سے امام نے کہا کہ اسے چھوڑ دے تو شکاری نے جال کا دروازہ کھولا، ہر ہرنی جال سے باہر نکلی، امام کے قدموں پر بوسہ دیا اور جنگل کی طرف چلی گئی۔ امام علیہ السلام وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ محرم کی چاند رات ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت آیا، ہرنی نہیں آئی، دوپہر کا وقت آیا، ہرنی نہیں آئی، عصر کا وقت آیا، ہرنی نہیں آئی۔ شکاری بے چین ہو کر کہتا ہے، اے رب میں نے نہیں کہا تھا کہ جانوروں کا کیا اعتبار کرو؟ کیا اعتبار ہے جانوروں کا؟ بھلا شکار میں آیا ہوا جانور بھی کبھی واپس آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں، صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو، کسی وجہ سے ادھر مغرب کا وقت ہو چکا ہے، ہرنی نہیں آئی۔ شکاری بے چین ہو رہا ہے کہ امام نے ضمانت دی تھی مگر ہرنی واپس نہیں آئی۔ ادھر اندھیرا ہوا، ادھر امام علیہ السلام نے فرمایا، ذرا سامنے کی طرف دیکھ، سامنے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے۔ ہرنی آئی، لیکن شکاری کہہ رہا ہے کہ ہرنی اکیلی نہیں آئی ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہے۔ ہرنی اور اس کے بچوں نے امام کے قدموں پر بوسہ دیا۔ امام نے فرمایا، ہرنی اتنی تاخیر کیوں کر دی آنے میں؟ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ امام نے تیری ضمانت دی ہے؟ ہرنی اپنی زبان بے زبانی میں کہتی ہے،
کہ سرکار تاخیر کی معافی چاہتی ہوں، مگر ہوا یہ کہ جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اپنے قبیلے کے ہرنوں کو دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ہرنی نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج محرم کی چاند رات ہے، آج امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے، آج ہم امام حسین کو پرسہ دے رہے ہیں۔ مولا میں نے سوچا زندگی رہے نہ رہے، آخری دن ہے، اللہ جانے شکاری مجھے ذبح کر دے۔ میں امام کی مجلس میں چلی گئی، مولا اپنے بچوں کو اس لیے لائی ہوں کہ میرے بچے لاوارث رہ جائیں گے، یہ میرے بچے آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ امام ہیں، جانتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شکاری مولا کے قدموں پر گرا، مولا آپ فرزند رسول ہیں۔ ارے میں اجڑ گیا امام، میں اجڑ گیا۔ شکاری نے ہرنی کو آزاد کر دیا، ہرنی نے امام علیہ السلام کے قدموں پر بوسہ دیا۔ عزادارو، امام رضا علیہ السلام کی ضمانت پر جانور واپس آ جاتے ہیں، لیکن شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ جو امام علیہ السلام کے گھرانے کے اور ان کے ذاکروں کے خلاف بھونکتے ہیں۔ یہ وہی گھرانہ ہے کہ جن کے معصوم علی اصغر کی لاش کو بھی امام علیہ السلام نے دفنا دیا تھا۔ لوگوں تو ان یزیدیوں نے جب حسینیوں کے سر گنے تھے تو ان سروں میں ایک سر کم رہ گیا تھا۔ ان کا سپہ سالار کہتا ہے کہ یہ ایک سر کم کیوں پڑ رہا ہے؟ عزادارو سننا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک سر کم کیوں ہے؟ کہا کہ ایک سر کو ڈھونڈا جائے۔ اس سپہ سالار نے حکم دیا کہ اس سر کو ڈھونڈو۔ وہ نیزہ لے کر چلا اور جہاں پر نرم گداز زمین دیکھتا تھا وہ ظالم وہیں پر نیزے کو گاڑ کر، اور جیسے ہی اس نے ایک جگہ پر نیزہ گاڑا، معصوم علی اصغر کی لاش نیزے پر اچھل آئی اور اس بدبخت نے گھٹنا لگا کر معصوم علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور کربلا معلی کے گلیوں میں پھیلایا۔